کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر میں خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنک مزاج انسان ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش نہیں آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہیں دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو جان کے ہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ 10,000 روپے دے کر جان چھوٹی۔ امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ اور بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان خالو شفیق سے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ! میں نے ایک سرد آہ بھری۔ کھاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنا؟ بھائی جان قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں محمود، نہیں بیٹا، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر اچھا خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ بعد میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سوت گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا، پھر جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹا اگر پھنسے تو دونوں پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں، زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا،
اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نے سمجھنے والے انداز میں نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیوار سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا۔ پٹھانوں جیسے لباس پہنے ہم نے، بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں نے محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا ثبوت دے رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھا، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہ ہو، یہ مسعود ہیں۔ کیوں؟ میں نے غلط اندازہ تو نہیں لگایا نا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ ہولے سے بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر کا رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا، میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھیں، بات جب آخری حد میں آ جاتی ہے تو پھر اور کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ کیسے اطلاع ملی؟ تمہارا کیا خیال تھا؟ تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندا، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک کو زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹا، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں جی، ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے، خان بولا۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیجئے، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے خان صاحب۔ ہاں، دعائیں ضرور دیں گے آپ کو،
ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں۔ میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا، اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے۔ کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے۔ امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا مسعود میاں، یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے۔ تم دونوں بھائی باتیں کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے اور ہم دونوں وہیں رہ گئے۔ میں نے کہا، دعا دوں کون سی خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوش نصیبی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹا، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا، اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ پھر وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ چاند خان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو۔ محمود نکل گیا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں، ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ اپنے حالات مجھے جو تم پر گزرے بتاؤ، ان سے میری تسلی ہو پائے گی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں۔ چھوٹی بہن بھی ہے، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں، کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے انسان پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریف نہیں سننا چاہتے، گناہ گار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر یہ معاملہ اور ہے، بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتاؤں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا، کم بخت لعنتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، مگر یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا، اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان پر بھی مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ عارضی طور پر بے شک ان کا ساتھ دے رہا تھا، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیا انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔
وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہیں لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے اس کے صلے سے محروم نہیں رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملعون کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہیں پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب، میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ خان صاحب نے اپنا گریبان کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان ان کا نام تھا۔ رتولی نامی جگہ سے وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے۔ خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند، سارے دل درد دور ہو گئے، تمہاری مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا، چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ ہے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے ٹپکتا ہوا وہ دھبا، چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ اپنے جسم کے لیس دار مادے سے بناتی ہوئی لیس کو وہ نیچے اتر رہی تھیں میری طرف۔ ان کا نشانہ میں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے ایسے مشکل وقت آئے تھے، اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی، خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا۔ میری ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔
خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ بلکہ مجھے حیرت تھی اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے، مگر یہ مکڑیاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں جوں وہ نیچے آ رہی تھی میرے دل اور دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ لاکھوں آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا اور کود کود کر زمین پر آ گئیں۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی۔ تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھیں، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھیں، پردوں پر نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ننھے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھیں، ہر چیز کو چاٹ رہی تھیں، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ انہیں ماروں، بدن کو جنبش دی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی۔ میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ چاند خان تو بھوریا چرن سے محفوظ رہا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتیں، مجھے چاٹ جاتیں، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتیں۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھیں، پردے چٹ کر چکی تھیں، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھیں، دیواروں کا رنگ نگل چکی تھی۔ یہ کام انہوں نے چند منٹوں میں کر ڈالا، اور مجھے اپنی مسیری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھیں، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیا، سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا، اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھیں۔ مجھے ان کی سرسراہٹیں محسوس سنائی ہو رہی تھیں۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئیں، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھیں۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں بے بس تھا، مفلوج تھا، دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ کیا ساتھ دیتی؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعہ سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشت ناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا، اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدہرجہ بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگیں۔ ہوش آنے ہی والا ہے۔ یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ طب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی۔ بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ جی چاہا آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے۔ ریحانہ بیگم، سرفراز نے مقطور بھر میرے لیے کیا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟
پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیے سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں۔ وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناب، کون کسی کے جنجال میں پھنسے۔ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے۔ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اس دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندا آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجیے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ امان، کیا ٹڈی دل گھس کر آئے تھے کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درختوں کو ننگا کر گئے تھے، گھاس پھوس پودوں میں ٹنڈیاں رہ گئیں، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کچھ چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر آ گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ گویا وہ سب میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کر پھونک مارتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو واللہ نکل آئے، پھر سب کو جگایا، اور تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر۔ تمہیں بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لایا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے۔ لاکھوں مکڑیاں، جو چھت پر نمودار ہوئی تھیں، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگیں۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہیں بھاگے آئے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، بلکہ پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو ناشتہ تو کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہ ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعد اللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ… سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2 باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے چندا کہ ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ اللہ جانے۔ جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے، اسی لیے مجبوری ہے۔ خان صاحب، میں جو بات تھی تمہیں بتا دی ہے دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے،
نہیں نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کون کمبخت یہ نہیں چاہتا زندگی حرام سے بن کر رہ گئی تھی؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ بچھڑ گئے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو ابا کی کمر ٹوٹ گئی ہوتی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائیں کھانی پڑیں۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں؟ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو حکم حکیم صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا۔ صبح بے حد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے تھے، اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ تیاری ہی کیا کرنی تھی، 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی، کسی طرح ان بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جن کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام سے ریل گاڑی میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کا ڈبیا اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا۔ اماں کھا لو، عید بقرہ عید پر تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بری گھڑی گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے، ایک وقت آئے گا ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے۔ مگر چاند خان کو بھول جانا، اس وقت میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہ 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 چندہ، مرد کی آنکھ سے آنسو نہیں، شعلے نکلنے چاہیے۔ نہ چندہ نہ، دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو، مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو۔ بری بات چندہ، بری بات۔ خان صاحب کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی۔ خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے، دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھلاتے اور کھاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے۔ میاں، عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی؟ تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمیں جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردھم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی، آنکھوں میں غنودگی گھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت تھا۔ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی، اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی۔ کوئی عاطفی شاہ پھٹا تھا یا زلزلہ آیا، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے، میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا، دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، پھر نہ جانے کب جاگا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا، او رتنا، کب تک سوتا رہے گا رے؟ 10 بج رہے ہیں، رتنا اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسے آوازیں دے رہا ہے، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئیں۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھیں، ساڑی باندھے ہوئے تھیں، ماتھے پر بندیا لگی تھی، عمر 40 سے اوپر رہی ہوگی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ رہا ہے، اف،
पसीने में भीग रहा है। न गोली मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे तू उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पानी लाऊं? ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो। नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रत्ना, उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छी बात नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा मुँह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ और अब दोबारा लेट न जाइयो। मुअम्मर खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ? क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और ये रत्ना, ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसे जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये और जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब है या आलम बेदारी? अभी मसेरी से पांव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झिर्री पैदा हुई। एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफ़ेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नक्कूश, हसीन आँखें जिनमें शोखी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शीन मुराद आबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। उसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यख ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भुगो गया था। मैं भबक कर मसेरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहका लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगाती और गाड़ाप से बाहर निकल गई। आह, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे माबूद, क्या हो गया है? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। बाहर निकलूं, कुछ अंदाज़ा तो हो। दरवाजे से बाहर आया। सामने सहन था। बाथरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कदम उस तरफ उठ गए। मैं इस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते हुए मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे। ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पाजामा। आह, क्या हो गया मुझे? क्या हो गया है? मैंने पानी का नल खोल दिया, उसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच प्रवास करने लगी। कब सोया था, कहाँ सोया था कि आँख यहाँ खुली। जहन के पर्दों पर मीठे मीठे नक्कुश उभरने लगे। कानों में घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज़। रेल, चांद खान, मियाँ खा लो चंदा, ईद बकरीद पर तो सभी सो जाओ। चांद खान, अरे रेल, चांद खान, रतौली रतौली। वहशतज़दा अंदाज में मैं उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। सर पकड़कर बैठ गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज़ आई और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं हूँ मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो आह, क्या है ये सब कुछ? नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, घुटी घुटी आवाज़ में बोला। दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद करवाया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झल्ला कर कहा। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी। मैंने खोल दिया है। वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल, मेरा दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज़ उभर रही थी, जो कुछ हो गया फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका, और चांद खान, वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह इस अजनबी जगह आ गया हूँ। अजनबी जगह? रत्ना, क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी, बाहर से फिर वही आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा, मगर बोला कुछ नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? आ रहा हूँ बस। हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज़ उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ ना सोचने देगी। निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। ना जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे।
اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، ناشتہ آگے سرکا لیا، مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اسی کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بھوریا چرن کا نیا کھیل۔ دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہیں؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے۔ چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا۔ پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر دوبارہ سو گیا۔ سب کچھ ایک خواب سمجھ کر، اور اب ضرور بھوریا چرن کوئی چال چل گیا۔ اس نے مجھے اس مقدس مزار پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں کسی ہندو گھرانے میں تھا، اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریر لڑکی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ نہیں، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا ابھی تک؟ سو ہی رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا، مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور ایک بار پھر دل میں چونک پڑا، میں اسے اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیسے جانتا ہوں کہ یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے ہیں نرے، چپک جائیں تو چھٹنے کا نام نہیں لیں۔ بیچاری رما رانی ان کے سامنے جا پھنسی۔ اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ ہم کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں، ابھی صبح ہوئی ہے، اور کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ مالتی بھی جنونی ہی معلوم ہو رہی تھی، کم بخت کی زبان تالو سے نہیں لگ رہی تھی، بولے چلی جا رہی تھی۔ اسی وقت کہیں سے کتے بھونکنے کی آواز سنائی دی، اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کر، میں نے کہا۔ ارے ہم دیکھیں نا رتنا جی، کتے سے ہماری جان نکلے ہے، دروازہ بند کیے دیے ہیں ہم، کہیں پاپی ادھر ہی اندر نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ناشتے میں مصروف رہا، کتا خاموش ہو گیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی، ارے او مالتی، کہاں مر گئی؟ مالتی اچھل پڑی۔ لو، شروع ہو گئیں آوازیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئی رما رانی، وہ کتا، یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر، آج یہ نہیں ہے یا میں؟ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے ہاں کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے، اور یہ ہے کہ… رانی اندر داخل ہو گئیں۔ یہ وہی معمر خاتون تھی، رما رانی، میں نے سوچا۔ معمر خاتون اندر گھس آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور بولیں، رتنا، وہ یہاں تو نہیں آئی؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ رما رانی باہر نکل گئیں۔ میری کیفیت اب کسی قدر بحال ہو گئی تھی۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب وہ دیوانگی سے کیا حاصل؟ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہ شریر لڑکی اندر گھس آئی، اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔ آج بچا لیں رتنا جی، بس آج، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں، آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے میری کمر تو چھوڑو، کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے پڑ جائیں گے، سچ مجھ مار دیں گی۔ کون؟ چاچی؟ مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان اس کا ناس کرے، کھٹیا کھڑی ہو اس کی، آ مرے وہی سریش چندر جی، آتے ہیں تو جاتے نہیں، سارا دن اینٹتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، 2 بار کتوں نے کاٹا ہے۔ ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے کے قطرے، بے حد
بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولی، کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے اور آواز تیز کھول دی۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ہنستے ہوئے بولی، یہ ریکارڈ میں انہی کے لیے لائی تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ چاچی پکارتی رہ گئیں۔